الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے درس کا عنوان ہے بربادی اعمال کے اسباب، یعنی نیک اعمال کیوں برباد ہو جاتے ہیں، کیوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے کئی مواقع پر یہ پڑھا اور سنا ہے کہ نیک اعمال کرنے چاہیے، متواتر کرنے چاہیے، اور نیک اعمال سے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید جا بجا انسان کو عمل کی تاکید کرتا ہے، کہیں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، کہیں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہیں پر روزے کا ذکر ہے، کہیں پر حج کا ذکر ہے، کہیں پر خدمت خلق کا ذکر ہے، کہیں پر حج کا ذکر ہے، کہیں پر دیگر اعمال صالحہ کا ذکر ہے، اور بے شمار جگہ پر گناہوں سے بچنے کا بھی ذکر ہے کہ ظاہری بات ہے کہ گناہ سے بچنا تقویٰ ہے، اور تقویٰ خود اپنی جگہ پر ایک نیکی ہے۔ تو نیکی کرنے کا حکم قرآن مجید میں بھی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت ملتا ہے، اور الحمدللہ اہل ایمان اپنے طور پر کوشش بھی کرتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی بھی کریں، اپنے لیے توشہ آخرت بھی جمع کریں، اور جنت کے اندر اپنے لیے اچھے سے اچھا مقام حاصل کریں۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی، یعنی کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم نیک اعمال جمع کر رہے ہیں، ہمارا تصور یہ ہے کہ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر رہا ہے، اور کہیں ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو گیا کہ قیامت کا دن ہو اور نامہ اعمال کھولا جائے اور اس میں دیکھیں ہم اپنی نیکیوں کو، تو اس میں کچھ بھی نہ ملے، کتنی حسرت کا وقت ہوگا، کتنے افسوس کا وقت ہوگا وہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے وقت سے محفوظ رکھے، اس دنیا کے اندر اس بات کی سمجھ عطا فرما دے کہ نیک اعمال کیسے ضائع ہوتے ہو اور ان کو ضائع کرنے سے بچائیں کیسے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم پانی کا ایک گھڑا لیتے ہیں، مٹکا لیتے ہیں اور اس میں پانی بھر رہے ہیں،
لیکن نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس سے مسلسل پانی رس رہا ہے. پانی بھرتے وقت ہمارا اطمینان ہے کہ پانی محفوظ رہے گا، لیکن کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد، یا پورا دن گزرنے کے بعد جب ہم گھڑے کے پاس آتے ہیں، اس برتن کو دیکھتے ہیں، برتن خالی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس سبب پر غور نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پانی ضائع ہو رہا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو پانی ہم نے جمع کیا تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا. اس لیے عزیزان محترم، جتنا نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اتنا ہی یہ بات بھی اتنی ضروری ہے کہ ان نیک اعمال کو محفوظ رکھا جائے، ان نیک اعمال کی حفاظت کی جائے. کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں سورہ ہود کی 15 اور 16 آیت اور متفق علیہ حدیث ایک آپ کے سامنے تلاوت اور قرات کی. رب کریم نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کا طلبگار، جو اس دنیا کا طلبگار ہو کہ جو کچھ ہے بس یہی کچھ ہے اور یہیں پر انسان رہے گا، آخرت کی اسے کوئی فکر نہ ہو، آخرت کے عمل کے لیے کوئی تیاری نہ ہو، دنیا اور دنیا والوں کے لیے وہ عمل کرنے والا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کی اعمال کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں یہیں پر عطا کر دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کرتے. جو اس دنیا کی زندگی میں بدلہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں بدلہ عطا فرما دیتا ہے، جو آخرت کی زندگی میں بدلہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی زندگی میں بدلہ عطا فرماتا ہے. لیکن یہ دونوں چاہتے عمل سے متعلق ہیں، یہ چاہتوں سے متعلق نہیں کہ انسان خواہش کا اظہار کرے کہ اللہ مجھے اس کا صلہ یہاں چاہیے یا مجھے اس کا صلہ وہاں چاہیے. انسان عمل ہی اس طریقے سے کرے، ترتیب ہی ابتدا سے ایسی رکھے کہ اس کی ترتیب کے نتیجہ اور آخر جو نکلے گا راستے کا وہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں اللہ رب العالمین سے اجر پائے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، اللہ رب العالمین نے کتنی سخت وعید فرمائی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آخرت کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی ولی قطب ابدال نہیں کہہ رہا، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، رب کریم کا فرمان ہے جس کے فرمان کے فیصلے سے انسان جنت اور دوزخ کی طرف جائے گا. وہ کسی کے لیے فیصلہ کر دے کہ جنت جائے گا، کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ کسی کے لیے فیصلہ کر دے جہنم جائے گا، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ فرما رہا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے الا النار، سوائے آگ کے، جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، ضائع اور برباد ہو گئے ان کے وہ سارے اعمال جو وہ کرتے تھے دنیا کے اندر. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نیت یہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ کی اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہے. لیکن اگر وہیں پر تصور بدل گیا کہ میں کسی شخص کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہوں، وہ نیت کے بدلنے سے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ضائع ہوگا وہ عمل. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، نیت بھی یہ کی، عمل بھی ویسا کیا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار کی جائے گی، اس کا اجر اس کے اللہ کیا محفوظ ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، لیکن کسی نے ہجرت دنیا کے لیے کی کہ اس کو پالے، اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت کے لیے کی کہ اس سے نکاح کرے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. بظاہر وہ بولتا رہے نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، بظاہر وہ اعلان کرتا رہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، لیکن نیت اس کی ہے کہ نہیں جناب میں تو دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہوں، میرا کوئی اور مقاصد ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں میں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین مقلب القلوب ہیں، اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، اللہ انسان کے نیتوں کو جاننے والا ہے، اس کے اعمال کو جاننے والا ہے. اس لیے عزیزان محترم، اخلاص نیت اولین شرط ہے. اپنی نیتوں کو خالص کر لیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دینی اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حج کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے.
جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے وہ راستے سے تنکا ہٹانے والا عمل ہو، چاہے پانی پلانے والا عمل ہو، چاہے انفرادی عمل ہو، چاہے اجتماعی عمل ہو، نیت صرف ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دین، غالباً حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تقریر فرما رہے تھے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے پوری تقریر کی، اور تقریر جیسی ختم ہو گئی، دیکھیں اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم سمجھ جائیں۔ 3 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب میں تو لیٹ ہو گیا، میں تقریر سن نہیں سکا، بڑی دور دراز سے ہے۔ تو مولانا محترم نے فرمایا کہ آؤ تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ تو اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ مولانا محترم اب تو کوئی مجمع نہیں ہے، آپ مجھ اکیلے کے لیے بیٹھ کر تقریر کریں گے؟ تو فرمایا کہ پہلے بھی اکیلے کے لیے کیا تھا، اب بھی اکیلے کے لیے کریں، پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تھا، اب تم اکیلے ہو، تمہیں راضی کرنا نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ پہلے مجمع تھا تب بھی اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، اب تم اکیلے ہو تب بھی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ ہماری رضا، یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے اصل میں، کیوں؟ شیطان متواتر مسلسل جد و جہد کرنے والا ہے کہ کسی طریقے سے جہنم کی طرف لے کر جائے ہمیں، اور ہم نے اپنے اعمال کو بچانا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ کے پاس مال اور دولت ہو اور آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ چوروں سے، ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کسی طریقے سے میرا مال محفوظ رہے۔ بالکل اسی طرح شیطان آپ کے نیک اعمال پر مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ کس طریقے سے اس کو ان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیں، تو وہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جد و جہد کریں اس بات کی کہ ہم نیک اعمال کو محفوظ کر سکیں۔ آئیے ان اسباب کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع اور برباد ہوتے ہیں وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری جس کو ہم اردو کے اندر دکھلاوا کہتے ہیں، مطلب دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے ستائش اور تعریف حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، نماز سے غافل ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لیکن جب ایسا موقع آ جاتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ جناب میں تو بڑا متقی پرہیزگار انسان ہوں، بڑا نمازی انسان ہوں، تو فوراً نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ اصل میں دکھلاوا ہے، لوگوں کی رضا حاصل کرنی، لوگوں کو خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس حوالے سے فکر مند ہوں وہ شرک اصغر الریا، چھوٹا شرک، الریا ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ یقول اللہ یوم القیامت اذا جزى الناس باعمالهم، اللہ رب العالمین فرمائیں گے قیامت کے دن جب لوگوں کو اعمال کا بدلہ دے رہے ہوں گے، رب کریم کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جا کے دیکھو تو صحیح ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو تم نے میری رضا کے لیے تو عبادت نہیں کی تھی کہ میرے پاس آئے، تم نے دنیاوی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی تھی، تو اب جاؤ اس دنیاوی لوگوں کے پاس اور جا کے دیکھو تو صحیح ان کے پاس کوئی جزا ہے تمہارے لیے، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود امتحان کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ تمہیں کیا جزا اور بدلہ دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر کہ جو رب کریم نے اس حدیث کے اندر جو فرمایا وہ یہ بات ذکر فرمائی کہ انسان اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دے، لوگوں کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ عز وجل عملا فیہ مثقال ذرۃ من ریاء، اللہ تعالیٰ اس آدمی کا عمل قبول نہیں کرے گا جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری ہوگی، ذرہ برابر بھی دکھلاوا آ گیا۔ مثلا اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر انفرادی نماز ہے، ممکن ہے اس کی پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دیکھا، جتنی دیر وہ آدمی موجود تھا اتنی دیر اس نے بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے، آنکھیں بند کر رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ جو ایک لمحے کے لیے تصور آیا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے راضی ہو، یہ آدمی مجھ سے خوش ہو، یہ آدمی یہ سوچے کہ دیکھو کتنا متقی انسان ہے، اس دوران جو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی جو ایک اضافی تصنع آ چکا ہے،
جو حقیقت میں موجود نہیں تھا، اضافی تصنع آ چکا ہے، اس ایک تھوڑے سے عمل نے اس کے پورے عمل کو برباد کر دیا، کیونکہ یہاں اللہ کی رضا کے ساتھ اس انسان کی رضا کو بھی شامل کر دیا، اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق کی رضا کو بھی شامل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ آئیں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ ایک وہ آدمی ہوگا کہ جو بڑا سخی تھا دنیا کے اندر، دوسرا وہ ہوگا جو عالم تھا، اور تیسرا وہ ہوگا جو شہید ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس پہلے ایک آدمی آئے گا، اور اس آدمی سے اللہ رب العالمین اس عالم سے، قاری سے پوچھیں گے، میرے بندے بتا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ بندہ کہے گا، اللہ میں نے تو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، لوگوں کو تیرا دین پہنچایا، میں تو صبح شام لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتا تاکہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، تاکہ لوگ تجھے تیرے علم کی داد دیں، تاکہ تجھے لوگ تیری تعریف کریں۔ تو میری رضا کے لیے نہیں کرتا تھا، اپنی تعریف کے لیے کرتا تھا۔ فرشتوں سے حکم ہوگا، اس کو اوندھے منہ جہنم کے اندر گرا دو، گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے، جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ پھر ایک اور آدمی آئے گا، اس سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا، اللہ میں تو تیرے لیے دن رات مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا، جو میرے پاس آتا تھا بس میں تیرے راستے میں لٹاتا رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا لوگ تیری سخاوت کی تعریف کریں، تو لوگوں کے اندر سخی مشہور ہو جائے، تو نے اس لیے لوگ میرے راستے میں مال خرچ کیا۔ فرشتوں سے حکم ہوگا، اوندھے منہ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا آدمی آئے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو آدمی کہے گا، اللہ میں نے تو تیرے لیے اپنی جان ہی دے دی، میں تو اپنی جان لٹا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جہاد میں گیا تاکہ لوگوں کو اپنی بہادری کے واقعات سنا سکے، لوگوں سے تعریف حاصل کر سکے کہ میں نے اتنا یہ کام کیا اور وہ کام کیا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نسائی اور مسند شریف کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ نجات کس عمل میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یعمل العبد بطاعت اللہ یرید بها الناس، انسان اللہ کی اطاعت میں ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے لوگوں کی رضا مقصود ہو، یعنی نماز روزہ جتنے بھی اسلامی عبادات ہیں ان میں سے کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے لوگوں کی رضا مقصود ہو، کہ لوگ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اور ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ ہم نمازی پرہیزگار ہیں، ورنہ اللہ کے حکم کی اطاعت مقصود نہیں ہے ان کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ جو عمل بھی کر رہے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ عمومی مزاج نہیں ہے ان کا نماز پڑھنے کا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم اللہ کو یاد کرنے والے، یہ یاد کرنے متواتر یاد کرنے والے نہیں ہیں، یہ مسلسل اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں، یہ بہت کم اللہ کو یاد کرنے والے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کی روایت سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم مما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جس کے حوالے سے میں مسیح دجال سے بھی کے فتنے سے بھی زیادہ تمہارے بارے میں فکر مند ہوں؟ الشرک الخفی، وہ ہے خفیہ شرک، وہ چھوٹا شرک جسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ان یقول الرجل ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر الرجل، ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی نماز کو مزین اور بہتر کرتا ہے، خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے خشوع خضوع نہیں کر رہا تھا، وہ اس دیکھنے والے کے لیے خشوع خضوع کر رہا تھا کہ بڑی عاجزانہ طریقے سے اور سر جھکا کر اور بڑے ایسے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے جیسے بندہ کہے کہ بڑا ولی اللہ انسان ہے، اور جیسے ہی وہ دیکھنے والا چلا گیا یہ پھر سے دوبارہ سے اپنے عام روٹین پر آ گیا، اور وہ تقویٰ جو یہ ظاہر کر رہا تھا وہ تقویٰ اس سے ختم ہو گیا۔ اس لیے عزیزان محترم،
اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ریاکاری کا جذبہ اپنے دل سے بالکل نکال دینا، اپنے دل کو، دماغ کو یہ بات سمجھا دینی ہے کہ میرا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی انسان کے دل کے اندر خوشی بھی آتی ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں، یعنی انسان کو جذبہ نہیں ہے ریاکاری کا، لیکن لوگ واقف ہو جاتے ہیں اس سے کہ یہ نیک عمل کرتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے خوف آ جاتا ہے نا ذہن کے اندر کہ یار میرا تو اعمال برباد ہو گئے، کہ لوگ واقف ہو گئے۔ اب اس کی نہ نیت تھی دکھانے کی، نہ اس کا ارادہ تھا اس بات کا، تو ایسے فرد کے لیے فرمایا ہے کہ اگر ایسے کوئی فرد ہو کہ جس کے اعمال ظاہر ہو جائیں اور اس پر وہ خوش ہو، تو اس بات پر اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی جگہ اس کی نیکیوں کو ظاہر کر کے بڑا کرم کا معاملہ کیا، یعنی اس کی خواہش نہیں تھی ظاہر ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اس پر کرم کا معاملہ کیا، ورنہ اللہ چاہتا تو اس کے گناہ بھی ظاہر کر سکتا تھا۔ اس طریقے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں میری نیکیاں ظاہر کی ہیں اور گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اسی طرح آخرت کے اندر بھی میرے ساتھ معاملہ کرے گا کہ آخرت کے اندر بھی میری نیکیوں کو ظاہر کرے گا اور میرے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ستر اللہ علی عبد ذنبا فی الدنیا الا سترہ علیہ فی الآخرہ، جس بندے کے گناہوں پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا، اس کی گناہوں پر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ تو اگر انسان کی نیکی کچھ خود سے ظاہر ہو جائے، یعنی یہ نیت نہیں تھی کہ میں نے ظاہر کرنی، لیکن خود سے ظاہر ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اپنی رضا کا اظہار بھی ہے۔ اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انسان کسی کے سامنے اگر عمل کرے، اس نیت سے کرے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ میری اقتداء کریں گے، میں یہ نیک عمل کروں گا تو لوگ بھی نیک عمل کریں گے، تو اس طریقے سے بارے میں آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے دگنا اجر ہوگا، لہو اجرہا و اجر من عمل بہا، اس کے لیے بھی اجر ہے اور جس نے اس نیکی پر عمل کیا اس کے اجر کے برابر اس کو دوبارہ اجر دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف بلایا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ بھلائی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمل السر یضاعف علی العمل العلانیۃ 70 ضعافا، بے شک پوشیدہ عمل ظاہری عمل پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اجر و ثواب کے حوالے سے۔ وَيُضَاعِفُ عَمَلَ الْعِلَانِيَّةِ إِذَا اسْتَنَّ بِعَامِلِهِ عَلَى عمل السر 70 ضعافا، اور ظاہری عمل، اعلانیہ عمل، لوگوں کے سامنے کرنے والا عمل اگر اس نیت سے کیا جائے کہ لوگ اقتداء کریں گے، پیروی کریں گے یا سبق حاصل کریں گے، تو وہ اس سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بفرض مثال جیسے جماعت قائم ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو ایک آدمی پانچے اوپر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی پانچے اوپر کر دو، نماز کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر قرآن مجید کی تعلیم شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، یا گھر میں آواز کر دی جائے کسی حوالے سے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ اب ظاہری بات ہے وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس نے ایک تشہیر کر دی نا، اعلان کر دیا کہ بھائی نماز کے لیے جاؤ، تو یہ تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ہوگا کہ وہ بھی اپنے نیک اعمال کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے بتانے کا کہ نیک نماز کی طرف سب متوجہ ہو جائیں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے اس کے اندر، یہ دین کی طرف دعوت ہے، تو یہ لازمی اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے خوش لباسی، اچھا لباس پہننا، صفائی ستھرائی، صاف ستھرا رہنا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو انسان اگر خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس کا اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اچھا جوتا پہن سکتا ہے، وہ ریاکاری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو مٹکا تھا ایک پانی کا بڑا گھڑا تھا، اس میں یوں دیکھ کر اپنے بال مبارک، داڑھی مبارک کے بال مبارک وغیرہ صحیح فرما کر پھر اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے ظاہری صفائی ستھرائی خوبصورتی کے حوالے سے اگر کوئی فکر کرتا ہے تو یہ ریاکاری کے اندر نہیں آتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل نہیں چاہتا اور اس کے باوجود لوگ اس کے نیک عمل پر مطلع ہو جاتے ہیں،
یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ واقف ہو جائیں، لیکن ایسی کوئی ترتیب بن گئی کہ لوگ واقف ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ نقد انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ مثلا کوئی نیک عمل کر رہا ہے، کمرہ اس نے بند کیا ہے، نہیں بتانا چاہتا تھا، چپکے سے خاموشی سے یہاں زاروں قطار رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے پردے سے ویسی ہے عمومی کوئی کام سے آیا، دیکھ لیا اس نے، تو اب ظاہری بات ایک اچھی رائے قائم ہوگی نا اس کی۔ تو یہ جو کیفیت ہوئی اللہ کی طرف سے نقد انعام اس کو مل گیا اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کے درمیان اس کے لیے اچھا خیال آیا۔ دوسری بات جو سمجھنے کی، ریاکاری کے خوف سے کبھی عمل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جناب میں یہ نیک کام اس لیے نہیں کر رہا کہ یار یہ تو دکھلاوا آ جائے گا، تو دکھلاوے کی نیت سے تو نیک عمل نہیں کیا جاتا نا، عمل تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ریاکاری کا خوف بھی بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو ریاکاری کا خوف دلاتا ہے اور نیک عمل سے روکتا ہے کہ بھائی دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو انسان سے نیک عمل سے رک جاتا ہے۔ اور اپنے اعمال کے قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہم نیک اعمال کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی ہے، ربنا قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اس اطاعت کے بعد فرمایا غفرانک، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، یعنی اس اطاعت میں کہیں کمزوری ہو گئی ہوگی، ہم سے معاف فرما دیجیے۔ اپنی اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ آپ کی طرف ہی تو لوٹ کر آنا ہے ہم نے۔ تو اپنے اعمال پر ڈٹتے نہیں ہیں بلکہ اس کے بعد اس اعمال کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ تو پہلا عمل ہو گیا، پہلی چیز ہو گئی کہ جس سے اعمال برباد ہوتے ہیں، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہے ریاکاری۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے ورنہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو بربادی اعمال کا دوسرا سبب ہے وہ ہے احسان جتلانا اور دل آزاری کرنا۔ احسان جتلانا اور دل آزاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً کسی کے ساتھ نیکی کی کسی نے کسی بھی حوالے سے، اور دوسرے وقت پر اس کو یاد دہانی کرائے اور اس کو احسان جتلائے کہ تمہارے ساتھ میں نے یہ نیکی کی تھی، تمہارے ساتھ فلاں نے، تو وہ نیکی ساری کی ساری اس کی ضائع ہوگی، ختم ہو گئی۔ یا دل آزاری کرے، اس کو تکلیف دے، اس کے ساتھ اس کو ایسی کوئی بات کرے یا اس وجہ کو یاد دلائے جس وجہ سے اس کی مدد کی تھی، تو اس سے جو دل آزاری اس کی ہوگی، جو تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا رب کریم نے قرآن مجید کے اندر، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے ان کا، اور وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات یا معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ یعنی صدقہ بھی کر رہے ہیں اور تکلیف بھی دے رہے ہیں، یہ کون سی صورت ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر یہ موجود۔ مثلا کسی نے کسی حوالے سے تعاون کی اپیل کی اور انسان اس کے ساتھ تعاون کی اپیل پر اس پر عمل کر لیتا ہے، دے دیتا ہے، اس کی کوئی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ پھر دوبارہ درخواست کرتا ہے۔ اب دوسری مرتبہ ہم بعض اوقات بہت عجیب و غریب قسم کے جملے کہہ دیتے ہیں جو آپ نے عام طور پر سنے ہوں گے، یعنی کہ تکلیف دہ جملے ہوتے ہیں جس سے سننے والا بہت اذیت محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یعنی کہ کوئی کہتا ہے یار لنگر ہو رہا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے، بینک ہے کہاں پر، کیا بٹ رہے آسمان سے گر رہے ہیں کیا ہم یہاں تیرے کو دیتے رہیں گے؟ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ تو ہم نے اپنے دل کی بھڑاس تو نکال دی، لیکن جو سننے والا ہے، جو تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کے دل پر تو چھریاں کٹ رہی ہوں گی کہ آج میں مجبور ہوں تو مجھے اس طریقے سے باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی سخت وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ بھلی بات کر دو، اچھی بات کر دو۔ بھائی اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ میں کر سکوں، انشاءاللہ تعالی جب میری صورتحال ایسی ہوگی، میری توفیق ہوگی، میں ضرور آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، پیار سے، محبت کے ساتھ، اس کی دلجوئی کرتے ہوئے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے، اس پر یہ احساس کرتے ہوئے کہ میں تمہاری تکلیف کا احساس کرنے والا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں تمہاری تکلیف کو۔ یہ نہیں کہ بیچارگی اور لاچاری کا اظہار دلایا جائے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور حلیم ہے، بے پرواہ ہے اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ باطل کا لفظ ہے،
ختم ہو جانا، ضائع ہو جانا، کوئی اجر اس کے اوپر نہیں ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی طرح کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ جو لوگ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں وہ آخرت کے اوپر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کو اجر کی توقع نہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی سنگ مرمر کا چکنا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی دھول مٹی گر جائے، ایک تو وہ ویسی چکناہٹ کی وجہ سے بہہ جاتی ہے، لیکن کچھ قائم بھی رہے اور اس پر زوردار قسم کی بارش ہو جائے تو وہ تو ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ ایسے ان کی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ قیامت کے دن کچھ قدرت نہیں رکھیں گے جو انہوں نے عمل کیا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ نافرمان لوگوں پر، ناشکر لوگوں کو، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے عزیزان محترم اس بات کو بہت اچھی طریقے سے غور کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ کہیں احسان جتلانے والا اور کہیں دل آزاری والا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، ورنہ ہماری ساری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتلاتا، کہ فلانے وقت پر میں نے تمہیں یہ مدد کی تھی، فلانے وقت پر تمہیں یہ سہولت پہنچائی تھی، فلانے وقت پر تمہارے اس طریقے سے مالی تعاون کیا تھا، کسی بھی حوالے سے اس کا احسان جتلایا جائے، تو اس سے اپنے آپ کو، تو دوسرا سبب کیا ہو گیا؟ دوسرا سبب ہے احسان جتلانا اور دل آزاری کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری چیز، تیسرا سبب اعمال کے برباد ہونے کا، وہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں قسم کھانا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، یا کسی کو جہنمی کہہ دینا، یعنی کسی کو کسی گناہ میں دیکھا اور فوراً یہ رائے قائم کر دی کہ یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنم میں جانے والا ہے، یہ تو دوزخی ہے، یہ تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ حضرت جندب بن جنادہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلانے کو نہیں بخشے، یعنی ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلانے کو نہیں بخشے گا، وَأَنَّ اللَّهَ قَالَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي تَيَالِي عَلَيَّ، کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے اللہ اغفر لفلان، کہ میں فلانے کو نہیں بخشوں گا، قد غفرت لفلان وَأَحْبَطْتَ عَمَلَكَ، در حقیقت میں نے فلانے کو بخش دیا اور تیرے عمل ضائع کر دی، تیرے عمل برباد کر دی، تیری ساری کی ساری نیکیاں صرف اس ایک وجہ سے سلب کر لی گئی کہ تو نے فیصلہ کر دیا کسی کے بارے میں کہ جہنمی۔ کس نے اختیار دیا تمہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ انسان ساری زندگی موت تک کفر اور شرک کی زندگی، نفاق کی زندگی گزارتا رہے، لیکن موت سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے، وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اپنے گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، گناہ سے پہلے والی پوزیشن اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اس پر کوئی عمل نہیں تھا۔ ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ جہنمی؟ ہم کون ہوتے ہیں ہم کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی کہنے والے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات دیکھیے کہ جب ہم کسی گناہگار کو کہیں گے تو وہ اور جرت مند ہو جائے گا، اچھا جہنم میں ہی جانا ہے نا تو چلو اور زیادہ گناہ کرتا ہوں، اب تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، جب ویسے ہی جہنم میں جانا ہے تو یہ 2-4 گناہ کیوں چھوڑ دوں بھائی، کیوں نہ کروں اس کو؟ تو ہم نے تو اس کو اور گناہ کی طرف ڈال دیا۔ یہ تو ہم مخلص نہ ہوئے، ہم تو اس کے خیر خواہ نہ ہوئے۔ خیر خواہی تو یہ تھی کہ ہم ان کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کر آتے، اور توبہ کا دروازہ مستقل کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کب تک قبول کرتا ہے؟ جب تک یہ جو گلا ہے یہاں تک سانس نہ پہنچے، روح نہ پہنچے، ما لم یغرغر، غرغرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں تک نہ پہنچے، پیر سے روح نکل جائے، سینے سے ہوتے ہوئے چلی جائے، یہاں تک نہیں پہنچی، توبہ قبول ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی سہولت رکھی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کہنے والے کہ جہنمی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو لوگوں کے لیے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دو، متنفر مت کرو اللہ سے۔ ہم نے صرف ایک سبق سیکھا، اللہ جلانے والا ہے، اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ دوزخ میں ڈالنے والا ہے۔ لوگ اسی وجہ سے پریشان۔ اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے، اللہ سے قریب کرنا چاہیے لوگوں کو،
اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری، میں قہار بھی، میں جبار بھی۔ میں نے کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جب کوئی میرا بندہ میری شان رحمانیت کو پکارتا ہے، جب کوئی میرا بندہ میری شان رحیم کو پکارتا ہے، جب کوئی میرا بندہ مجھے غفور کہہ کر پکارتا ہے، ستار کہہ کر پکارتا ہے، تو میں پھر اس کے لیے قہار اور جبار نہیں، میں اس کے لیے تو رحمان اور رحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ آتا ہے، آپ غور کیجئے، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ سارے کے سارے نکلے باہر نماز کے لیے، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا، میں ناراض ہوں اس سے، 40 سال سے وہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دی، 70,000 لوگ موجود، کہ بھائی جو ہے وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے ساری قوم پر عذاب آ رہا ہے، ساری قوم قحط کے اندر آنے والی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ ناراض ہے۔ اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ 70 سال تو نے پردہ رکھا تھا، آج بے پردگی نہ کر، آج بھی پردہ رکھ لے، معاف کر دے۔ 40 سال تو نے پردہ رکھا، 40 سال کسی کو خبر نہ ہونے دی، اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا بھائی کہ فلانا بندہ ہے اس کی وجہ سے، نہیں، فرمایا ایک بندہ ہے بس، 40 سال تک پردہ رکھا، 40 سال تک بتایا نہیں، اے اللہ آج بھی پردہ رکھ لے، آج میں لوگوں کے سامنے لگوں گا، ساری زندگی لوگ مجھے تانے دیں گے۔ وہ ایک مرتبہ آنکھ بند کر کے رب کو پکارتا ہے، وہاں سے وحی آتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو نے تو بتایا نہیں وہ بندہ کون سا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب فرمایا، جس گناہ کی وجہ سے میں اس سے ناراض تھا، جس عمل کی وجہ سے میں اس سے ناراض تھا، ان چغلیاں بہت کھاتا تھا، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اس کا نام بتاتی نہیں، یہ چغلی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے انسان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی چاہت نہیں ہے کہ انسان، ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کی عبادت کرے گی، رتی برابر اللہ کی قدرت میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری مشرک اور کافر بن جائے، رتی برابر اس کی قدرت میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کے اوپر کی قدرت پر، اس کی خالقیت پر، اس کی مالکیت پر رتی برابر اثر نہیں ہوتا کہ انسان کفر کرے یا شرک کرے۔ یہ تو ہمارے لیے کہ ہم اپنے لیے جنت کمائیں یا دوزخ کمائیں، اس لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ کم درجے کا سمجھنا چاہیے، دوسرے کو فوقیت دینی چاہیے۔ کیا پتہ ہے اللہ رب العالمین کو کون سی ادا کس کی پسند آ جائے۔ ایک گناہگار، انتہائی درجے کے گناہگار خاتون، اور وہ صرف اللہ رب العالمین اس لیے بخش دیتے ہیں کہ وہ اپنے جوتے موزے کے اندر پانی، چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھر کر لائی، اور ایک پیاسا کتا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی پیاس کی وجہ سے، اس کو اس کے اندر اس نے ڈالا، اس کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین اس جانور کے ساتھ خیر خواہی کی وجہ سے اس کی سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اور معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک نیک زاہدہ خاتون کہ جو اب لوگ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ بڑی پارسا خاتون ہے، اس نے ایک بلی کو رسے سے باندھ کے رکھا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ کھانا کھائے، صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑ لیا۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم نہیں ہوتے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کون جہنمی اور کون جنتی ہے۔ چوتھی چیز، کاہن اور نجومی کے پاس جانا، کہ جو ہم عام طور پر لوگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد دعا ہے، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقوا بما یقول، جو کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس چیز کی کفر کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر کسی نجومی کی بات پر تصدیق کر کیا تم نے جو کہا وہ صحیح کہا، انسان کو کیا خبر ہے کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کوئی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان محترم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پانچویں چیز جو سبب ہے وہ ہے بھاگا ہوا غلام یا نافرمان بیوی، کہ غلام
اور بیوی اگر اطاعت نہیں کرتے تو ان کی نیکیاں بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی، عبد ابق من موالیہ حتی یرجع الیہ، ایک وہ غلام جو اپنے مولا سے بھاگ گیا جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، وامرأة عصت زوجها حتی ترجع، اور وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے یہاں تک کہ وہ رجوع نہ کر لے، یہاں تک کہ وہ فرمانبردار نہ بن جائے، تو اس کی نماز کا اجر اس کے اوپر نہیں، فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن اجر سے محروم رہیں گے۔ دیکھیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام زندگی بنایا، خواتین کی ایک الگ ذمہ داری ہے، مردوں کی ایک الگ ذمہ داری ہے، ایک طرف دونوں چیزوں کو برابر کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، تو جیسی ہے اس کے ساتھ ویسا نباہ کرو۔ تو اگر کوئی سوچے گا کہ یہ میرے مزاج کے مطابق بن جائے تو انسان کے دونوں انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے مزاج کو اختیار کر لے۔ اس لیے جس طریقے سے ہے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بوجھ ہے جو لاد دیا گیا انسان پر، اس کو ہر حال میں برداشت کرنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ نبھایا جائے اور منفی رویہ اور منفی سوچ نہ اختیار کیجیے۔ منفی رویہ اور منفی سوچ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ جو صرف غلطیاں اور کمزوریاں انسان کی نظر کے سامنے لے کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں مردوں کا درجہ بلند کیا اللہ رب العالمین، سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں خواتین کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو مشکلات کے جتنے کام ہیں، دیکھیں کار نبوت سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں، وہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عطا کیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اول درجہ جو ہے وہ مردوں کا ہے کہ وہ اس سارے معاملات کے اندر آگے ہوں گے۔ اسی طریقے سے گھر کی ذمہ داری کے حوالے سے ساری ذمہ داری مرد کی۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب دونوں برابر کی بنیاد پر اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش اور جدوجہد کریں گے تو گھروں کے اندر سکون اور اطمینان ہوگا۔ اگر تقویٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، تقویٰ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو گھر ہے مشترکہ وہ گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن اللہ کا خوف اگر نکال دیں گے اور ذاتی انا کو سامنے لے کر آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ شیطان داخل ہوگا اور اس کے نقصانات سامنے آئیں گے۔ اسی طرح چھٹی چیز جو سبب ہے وہ ہے بلا ضرورت کتا پالنا۔ کتے پالنے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، من امسک کلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط وفي روایت قيراطان الا کلب حرث او کلب ماشیہ، جس نے کوئی کتا پالا اس کے عمل سے ہر دن ایک قیراط، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 قیراط کم کر دیے جائیں گے نیک اعمال، سوائے 2 قسم کے کتے پالنے کی اجازت ہے، ایک وہ جو کھیتی کی حفاظت کرنے والا ہو، دوسرا وہ کہ جو بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کتے کے منہ لگے برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دو اور 1 مرتبہ مٹی سے دو۔ کتنے نجس جانور ہے، لوگ اس کو لے کے سوتے ہیں، لوگ اس کو چومتے ہیں، لوگ گلے سے لگاتے ہیں، عجیب و غریب مزاج ہے، یہ کتنا ناپاک جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرما دی ہے۔ اور قیراط کیا ہوتا ہے؟ قیراط کو سمجھ لیجئے، قیراط وزن میں گندم کے 4 دانے کے برابر اگر وزن میں لیں، اگر پیمائش میں لیں تو چیز کا 24واں حصہ، اس کو قیراط کہتے ہیں، اور زمین کی پیمائش میں لیں تو 175 میٹر کے مساوی ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچ لیں اگر اس طرح ہمارے نیک اعمال نکال دیے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ ہمارے نیک اعمال اگر نام اعمال سے نکل گئے تو کیا چیز رہ جائے گی؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ 7واں سبب جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا یعنی گناہ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اس تو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی چاہت کوئی رغبت نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے اور روزے کی حالت میں، یعنی کہ روزے کی حالت میں بھی انسان جھوٹ بولتا رہے، جھوٹ پر عمل کرتا رہے تو ایسے آدمی کا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے جھوٹے کے منہ کی بدبو کی وجہ سے دور چلے جاتے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو صرف فرشتے محسوس کرتے ہیں اور وہ دور چلے جاتے ہیں اس سے۔ تو جب اللہ کی رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہو جائیں تو سمجھ لیجیے اللہ کی رحمت دور ہو گئی۔ 8ویں چیز ہے نماز عصر ترک کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے من ترک صلاۃ العصر
فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ عصر کا وقت چونکہ انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، کاروباری دنیا عروج پر ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت اللہ کو یاد کرنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو مکمل متوجہ رکھے اللہ رب العالمین کی طرف۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطیٰ، درمیانی نماز کی۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ہر نماز در حقیقت صلاۃ وسطیٰ ہے، تمام نمازوں کی۔ نواں سبب کیا ہے؟ وہ ہے حسد کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی جھاڑیوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور آخری اور 10ویں چیز ہے غیبت کرنا۔ حدیث جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے غیبت کرنے سے انسان کی نیکیاں وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہوتی، اور قرآن نے منع بھی کیا کہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس سے کے مساوی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم ان اعمال کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو یہ اسباب ہیں جس سے اعمال برباد ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، مسلسل متواتر ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان کے بارے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ کوئی چھپا دشمن نہیں ہے، کھلا اور ظاہر نظر آنے والا سامنے دشمن ہے۔ اس دشمن کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم کی طرف جائیں۔ اس لیے عزیزان محترم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیک اعمال کو سنبھالنے اور محفوظ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ان اسباب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔